السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ فرعونوں نے 3300 سال حکومت کی تھی اور کل ملا کے 33 فرعون گزرے ہیں۔ ہر فرعون کو تقریباً 100 سال تک اقتدار ملا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آخری فرعون کا مقابلہ ہوا جو پانی میں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ ساتھ ہی فرعونوں کا یہ بھی اقتدار ڈوب گیا۔ یوں فرعون ختم ہو گیا۔ پھر ریت میں ان کے محلات اور تعمیرات دھس گئی۔ عثمانیوں ترکیوں کا کہنا ہے مسجد میں نماز کے دوران تو اگر آپ کے پیچھے بچے نہیں کھیل رہے تو آپ کے سامنے آپ کا روشن مستقبل ہرگز نہیں۔ اب پھر ترکی کی مسجد میں لکھا ہے اگر نماز کے دوران آپ کے بچے پیچھے سے کھیلنے کودنے کی آواز نہیں آتی تو آپ اپنے دین کے مستقبل کی فکر کریں۔ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ کل تک ہوا میں اڑنے والے کبھی کبھار چلنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جینا سیکھے۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کسی نے اس کا اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان میں الجھنے کی بجائے بچ کر نکلنے میں بھلائی ہے۔ اگر ان میں کسی روشنیوں کا تحفہ دے دو تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ ذہن کبھی یاد نہیں رکھے گا کیا ہوا تھا، لیکن دل ہمیشہ احساس یاد رکھے گا۔ زندگی سستی سے شروع ہو کر اور ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر سفر ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ وہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ نہ جانے انسان اس دولت پر اتنا تکبر کیوں کرتا ہے جو اگر حلال ہو تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہو تو عذاب سہنا پڑے گا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جس سے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری طاقت ہوتی ہے۔ بعض دکھ گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں نہ کچھ سمجھا سکتا ہے، بس چپ چاپ پلے جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھ کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلا کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی میں ملے تو سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی باری ہے کہ روکنا بہت آسان ہے لیکن اتنی واضح ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا، بھولتا تک کوئی نہیں بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ بیوی کے پاس جانے سے پہلے 2 دانے لونگ استعمال کر لو، دوسری رات بیوی آپ کے پاس آنے سے نہ ڈرے تو مجھے بتانا۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں۔ میں نے کچھ لوگ رکھے ہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے، برائیاں کرنے کے لیے تنخواہ کچھ بھی نہیں لیتے،
मगर कम वक्त काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। वीडियो को शेयर करें। इंसान के पूरे जिस्म में सिर्फ एक दिल है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बिना आराम कैसे काम करता है। उसे हमेशा खुश रखना चाहिए, आपका अपना हो या आपके अपनों का। दो चीज़ें आपकी वजाहत करती हैं, एक सब्र जब आपके पास कुछ भी न हो, दूसरा रवैया जब आपके पास सब कुछ हो। जब तक वज़ीर आज़म के बच्चे वज़ीर आज़म बनेंगे तब तक मज़दूर के बच्चे मज़दूर ही रहेंगे। खुद बदलोगे नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ रिश्ते किराए के मकाम की तरह होते हैं, उन्हें जितना मर्जी सजा लो चमका लो, देखभाल कर लो, कभी अपने नहीं होते। ऐसा लगता है कोई कर्ज लिया हो रब से, तेरे सजदे तुझे कहीं काफिर न कर दे। ऐ इकबाल, तू झुकता कहीं और है और सोचा कहीं और है। जिंदगी एक बहुत मुख्तसर है, उसे बोरियत में ज़ाया करना हमाकत है। इसलिए हर हाल में खुश रहें और मुस्कुराते रहें। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक एक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। वक्त एक ऐसा कभी नहीं रहता, खुद भी रोता है और जो औरों को भी रुलाता है। महबूब सच्चा और चाय का रंग पक्का ना हो तो दोनों को आग पर रखते हैं। अगर आप किसी का चिराग बुझा देते हैं तो याद रखें आपके चिराग की रोशनी ज़्यादा नहीं होगी। ज़िंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती हैं किसी की असलियत दिखाती हैं या कुछ न कुछ सिखा ज़रूर देती हैं। जब लोग आपके म्यार को नहीं पहचान पाएंगे तो फिर अपने किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। माँ की मोहब्बत अंधी होती है, क्योंकि माँ उस वक्त मोहब्बत करना शुरू करती है जब अभी हम पैदाइश भी नहीं हुए थे। शहद की मक्खी कभी अकेली हमला नहीं करती, ये हमला मिलकर करती हैं ताकि कोई बचकर भाग न सके। आज मुसलमानों पर जुल्म सितम इसी वजह से हैं। वॉइस ऑफ सदाबहार कमलाना।